من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات بابا درود ایسا کہ کچھ کہنے کو طبیعت مچل جائے توجہ بات شروع کی جائے سورہ ہود سے ایک مشہور زمانہ آیت پیش نظر ہے میرے اللہ کے ایک نبی کا اپنی امت کے سامنے چھوڑا ہوا پیغام جس کی سرحدیں تمہاری حجت سے ٹکراتی ہیں گھبراہٹ تو نہیں ہے نا نبی کا نام شعیب ہے اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین وما انا علیکم بحفیظ صاحبان اشارت کے لیے اشارہ کر دوں بسم اللہ سورہ ہود کی اس آیت کا نمبر 86 ہے اور 86 کے جب عدد کامل نکالے جاتے ہیں تو 8 اور 6 14 بنتے ہیں جو بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین شعیب اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں اے میری قوم والو اگر تم مومن ہو تو اللہ کا بقیہ ہی تمہارے لیے بہتر ہے وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ میں تمہارا محافظ نہیں ہوں اللہ ہے لفظ کسی عامی کے نہیں نبی کے ہیں حجت کے ہیں معصوم کے حوالہ آیت کا ہے روایت کا نہیں بقیت اللہ خیر لکم اللہ کا بقیہ تمہارے لیے بہتر ہے جو جانتے ہو سو جانتے ہو جو نہیں جانتے وہ جان لو بقیت اللہ لقب ہے تمہارے 12ویں امام کا حالانکہ قوم پر حجت شعیب ہے لیکن قوم سے کہہ رہا ہے میں تمہارا نگران نہیں میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکتا اللہ کے بقیے کو اپناؤ بظاہر شعیب کے زمانے میں اللہ اکبر حقیقت آئی سامنے تمہاری ضیافت ایمانی کے لیے پیش ہے میں نے لڑکپن میں بہت سوچا میرا مسئلہ حل نہیں ہوا تھا سورہ ہود کی اس آیت نے حل کیا کیا اچھا پہلے آپ سے ایک سوال ہے شعیب افضل ہے یا موسیٰ سوچنے والی بات ہی کوئی نہیں کوئی شک نہیں کیونکہ شعیب صاحب کتاب نہیں موسیٰ ہے شعیب صاحب کلمہ نہیں موسیٰ ہے شعیب صاحب شریعت نہیں موسیٰ ہے شعیب اولو العزم نہیں موسیٰ ہے اب ایک سوال ہے غضنفر کا ہر دعوے دار علم تک پہنچا دینا ہر لحاظ سے افضل موسیٰ 10 سال تک شعیب کی نوکری موسیٰ نے کیوں کی اللہ اگر کوئی تمہیں تھکا ہوا بھی ہے تو چہرے پہ نہ لکھنا ہاں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں میرے ارادے رہ نہ جائیں افضل موسیٰ ہے لیکن قرآنی حقیقت ہے بھائی کہ پورے
ایک دو سال نہیں، پورے 10 سال شعیب کی ملازمت کی، نوکری کی، خدمت کی موسیٰ نے۔ تحقیق کے بعد پتہ چلا وجہ کیا ہے کہ افضل کو نوکر بنا دیا خادم کا۔ میں نے جب ذات واجب سے پوچھا پالنے والے کیا دیکھا شعیب میں، فرمایا جاہل نہ بن، دیکھا نہیں، حجت وہ تھا قوم پر، دروازہ میرے قائم کا دکھا رہا تھا۔ اللہ چونکہ تیرے زمانے کے امام کی معرفت کرائی، اللہ نے انعام دیا، اولو العزم کو خادم بنا دیا۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ ہاں، میرا ساتھی محلہ تھکا ہوا تو نہیں ہے؟ جیتے رہو۔ بقیت اللہ خیر لکم، اللہ کا بقیہ ہے یہ۔ بقیہ کیا ہے؟ نہیں وہ تو ہیں، مقصد کیا؟ باقی ماندہ چیز، بچی ہوئی چیز، باقی رہنے والی چیز، فنا سے گزری ہوئی چیز۔ اللہ جیتے رہو۔ یہ سارے ترجمے ہیں کس کے؟ بقیہ کے، اور میرا امام ہے بقیت اللہ۔ صرف یہاں نہیں بقیہ کا ذکر، قرآن میں اور جگہ بھی لفظ بقیہ استعمال ہوا ہے۔ آیت میرے سامنے آ گئی ہے، اگر آپ نہیں تھکے تو پڑھتا چلوں۔ جب طالوت کو بادشاہ بنا دیا گیا اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل پر، قوم بگڑ گئی، غریب آدمی ہے، پھٹے پرانے لباس میں رہتا ہے، ہم اسے اپنا حاکم کیسے تسلیم کر لیں؟ کیا دلیل ہے کہ اللہ نے بنایا؟ طبیعت میں جلدی ہے تو قرآن میز پہ لے آؤ۔ قال لهم نبينا آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ جاگتے رہنا خدا کے لیے۔ اللہ کہتے ہیں ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اس کے ملک کی آیت یہ ہے، نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا، فیہ سکینۃ من ربکم، جس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسکین ہوگی، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ، موسیٰ کی آل کا چھوڑا ہوا بقیہ ہوگا، وآل ہارون، آل ہارون کا چھوڑا ہوا بقیہ ہوگا، تحملہ الملائکۃ، جسے فرشتے اٹھا کے لائیں گے۔ میں نے کہہ دیا ہے اور بڑے آرام سے سفر کر گئی ہے آپ کے سروں کے سائبان سے میری یہ بات۔ ذکر تابوت کا ہے، اٹھا فرشتے رہے ہیں۔ تابوت بدعت ہوتا تو فرشتے کبھی نہ اٹھاتے۔ ہاں، اور پھر بات اللہ نے کہاں سے شروع کی؟ اِنَّا آیَةَ مُلْكِهِ، فرمایا یہ آیت ہے اس کے ملک کی۔ تابوت آیت ہوتے ہیں، تابوت بدعت نہیں ہوتے بلکہ آیت ہوتے ہیں۔ ہے ہاں، اٹھا فرشتے رہے ہیں، ہے کیا؟ آل موسیٰ کا بقیہ، آل ہارون کا بقیہ۔ میری بات نہ مانو، جس مسلک سے بھی تعلق رکھتے ہو اپنی پسند کے عالم سے کل پوچھ کے آنا، ابھی دو راتیں میں تمہارے شہر میں ہوں۔ ہاں، کوئی عالم اگر رد کر دے میری کہی ہوئی بات کی، زبان یہی میز پہ رکھ کے نہ جاؤں تو میرے نطفے میں شک ہے۔ علماء سے پوچھنا یہی ہے کہ وہ بقیہ تھا کیا؟ ہاں، اگر کوئی بازاری نہ ہوا اور صاحب علم ہوا تو اسے بتانا پڑے گا کہ اس میں تورات کے بچے ہوئے الواح کے کچھ ٹکڑے تھے، اس میں ہارون کا امامہ تھا، اس میں ایک پیمانہ تھا، اس میں موسیٰ کی نالین تھی۔
نہ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے اور میدوں نے برداشت کر لی ہے تو سر اٹھانا ہے موسیٰ کی جوتی اٹھا رہے ہیں فرشتے. العظمت للہ. نہ 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 نظر دیتی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اگر ہاض میں الٹ نہ گئے تو جنت یہیں بیٹھے بیٹھے نظر آئے گی. یہ میرا وعدہ ہے. ہاں نہ ذرا پھر فہرست پہ نظر ڈالو. کیا تھا اس میں تابوت میں؟ نہیں پھر ابتدا سے شروع کرو نا. تورات کے بچے ہوئے الواح، ہارون کا امامہ، موسیٰ کی پرانی نالین. موسیٰ پہ کون سی کتاب نازل ہوئی تھی؟ اللہ تمہاری مشکل آسان کرے. نہیں تھک گئے ہو تو دل میرا بھی نہیں چاہ رہا زبردستی ہے. ہاں نہ اب اگر قوت خرید ثابت کرو گے تو بات چلے گی، ورنہ بالکل مجھے اسرار کبھی کسی دور میں پریشان ہی نہیں کرتے. نہ آیت نازل ہونے میں میرا مشورہ ہے، نہ تابوت سکینہ میں نے اتارا ہے، نہ یہ چیزیں میں نے رکھی. چیزیں رکھنے والوں نے رکھی، آیت بھیجنے والے نے بھیجی، تابوت اٹھانے والوں نے اٹھایا. میں تو بس یہی فیصلہ چاہتا ہوں تم سے کہ جس صندوق میں موسیٰ پر نازل کی ہوئی کتاب ہے اسی میں موسیٰ کی جوتی بھی ہے. پلے پڑھیے باجیاں چلے گئے ہو. موسیٰ پہ تورات نازل ہوئی، جس صندوق میں تورات ہے اسی میں موسیٰ کی پاپوش ہے، اسی میں موسیٰ کی پھٹی پرانی جوتی ہے. میں نے کرسی چھوڑی اسی لیے کہ گھبرانے لگو تو میں جا سکوں. سر اٹھانا آخری بندے تک. موسیٰ پہ نازل ہوئی تورات اور تیرے نبی پہ نازل ہوا قرآن. اگر موسیٰ کی جوتی تورات پہ آ جائے تیرے ایمان کو پسینہ نہیں آتا. اگر علی کی جوتی قرآن پہ آ جائے اللہ اللہ اللہ. حالانکہ زیغم موسیٰ کی جوتی وہ ہے. طبیعت ٹھیک ہے، معدے بحال ہیں. حالانکہ موسیٰ کی وہ جوتی ہے جو کربلا میں اتر جاتی ہے. ہاں میں سپیکر پہ کھڑا ہوں، کان پہ منہ رکھ کے سرگوشیاں نہیں کر رہا، ڈنکے کی چوٹ پہ بابا کے دہل بلا خوف تردید کہہ رہا ہوں. انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوی. اور موسیٰ وادی مقدس شروع ہو گئی ہے، اتار جوتی. علموں کے پھریرے ضامن ہیں، وہ وادی کربلا تھی. تو کربلا میں اتر جانے والی جوتی اگر تورات پہ آ سکتی ہے تو عرش کو روندنے والی جوتیاں العظمت للہ وہ کہاں نہیں جا سکتی. ارادے خیر یہ تو جملہ مترجمہ تھا جو میں نے بقیہ کی تشریح کے لیے ہاں آیت کے حوالے سے پڑھ دیا. تیرا امام اللہ کا بقیہ ہے. شعیب نے اس کا در دکھایا، اللہ نے کلیم کو اس کا نوکر بنایا. معلوم یہ ہوا کہ میرے امام کی معرفت رکھنے والے کے مقابلے میں اللہ
زیغم آج رعایت نہیں چلے گی. ہاں ٹھیک ہے, چھوڑ میں چاہے 5 منٹ بعد دوں لیکن, یا چھوڑوں 1.5 گھنٹے بعد, لیکن آج رعایت نہیں. جو سامنے آئے گا وہ بیان ہوگا. ہاں جی میرے امام کی معرفت رکھنے والے کے مقابلے میں موسیٰ کا قد چھوٹا ہو جاتا ہے. اللہ نہیں, اسد ایسے نہیں سمجھ رہے تمہارے سامنے. اپنے امام کے وزیروں کے نام جانتے ہو؟ کتنے وزیر ہیں تمہارے 12ویں امام کے؟ 4. 2 آسمانوں پہ رہتے ہیں, 2 زمین پر. جو آسمانوں پہ رہتے ہیں ایک کا نام ہے ادریس, ایک کا نام ہے عیسیٰ. جو زمین پہ رہتے ہیں ایک کا نام ہے خضر, ایک کا نام ہے الیاس. ایک کی بر پہ حکومت, ایک کی بحر پہ حکمرانی. اگر روزے نے زیادہ بے حال نہیں کر رکھا میرے سامنے ان کو سر اٹھانا. خضر وزیر بنے گا میرے امام کا. اسی کے سامنے موسیٰ کھڑا ہے, منتیں کر رہا ہے, مجھے شاگرد بنا لو. اللہ اس وقت بھی نیر زیدی معاملہ وہی ہے. شریعت موسیٰ کی ہے, خضر کی نہیں. کتاب موسیٰ کی ہے, خضر کی نہیں. کلمہ موسیٰ کا ہے, خضر کا نہیں. لیکن چونکہ یہ وزیر ہے میرے 12ویں امام کا, حلت تابعہ کو اعلیٰ ان تعلمنی مما علمت رشدہ, اپنا علم رشد و ہدایت مجھے پڑھا, نخوت اور بے نیازی سے کہا. انک لن تستطیع معی صبرا, تجھ میں یہ استطاعت کہاں. کہ تو میرے علم کو برداشت کر سکے, اور جس کے زمینی وزیر کے علم کو کلیم اللہ جیسا اولو العزم برداشت نہیں کر سکتا, اس کی حقیقت کو ٹکے کا حرامی ملا کیسے سمجھ گیا ہے. ارادے سبھی کر گڑبڑ کر رہا ہے, اب ہو گیا ٹھیک. اچھا سمجھ میں آئی بات. ہاں یہ وزیر ہے, موسیٰ برابری پہ نہیں آیا جی. اور پھر وزارتوں کے بھی اپنے اپنے حدود ہیں. ہاں ہاں ایک ایسا بھی ہے کہ یہ 4 وزیر میدان جنگ میں مجھے ماتحت نظر آتے ہیں. رات میرے خیال تم بعد میں کسی کام سے چلے گئے تھے, یاد ہوگا آپ کو میدان بدر کی بات کی تھی میں نے کہ 9 کافروں نے علم اٹھایا, بھولی تو نہیں. علی نے 9 کے 9 مار دیے, یعنی ایک کو مارا, دوسرے نے علم لیا, اس کی گردن اتار دی, تیسرے نے لیا, اس کی شہرک کاٹی. جب 9 علم اٹھانے والے مر چکے, 10ویں کو ہمت نہیں ہوئی. علی نے کہا تم قیامت تک اٹھاتے رہتے, میں مارتا رہتا. کیوں؟ میں نے علمداری کا منصب پکا کرنا ہے اپنے بیٹے عباس کے لیے. العظمت للہ. جی ہاں, میرے گھر میں رہے علمداری قیامت تک. اور یہ جو جانتے اسے جانتے, بلکہ اکثریت جانتی ہوگی کہ تیرا 12واں امام منتقم ہے خون حسین کا, چونکہ حسین کا علمدار بھی عباس اور 12ویں کے لشکر کا علمدار بھی عباس. تو میں دیکھانا یہ چاہ رہا ہوں, ذرا چشمہ حقیقت آنکھوں پہ لگاؤ. عیسیٰ, ادریس, الیاس, خضر ماتحت نظر آ رہے ہیں, عباس حکومت کر رہا ہے. العظمت للہ.
ذرا میں ایک سوال ہے، یہ عیسیٰ اور ادریس اوپر ہیں، یہ پھانسی چڑھا رہے تھے جی عیسیٰ کو، اللہ نے بچانے کے لیے اٹھا لیا، زمین پہ نہیں بچا سکتا تھا؟ بولو، تھک گئے ہو تو جاؤں؟ ہاں تو پھر ہاں نہ کرو گے تو بات چلے گی نا۔ کیا زمین پہ اللہ کی طاقت ناکام ہو گئی تھی نا؟ خضر آج تک زمین پہ زندہ نہیں ہے، عیسیٰ بھی رہ جاتا۔ ہائے ہائے ہائے، سمجھ میں آ رہی بات؟ الیاس زمین پہ ہے، ادریس بھی رہ جاتا، یہ دو وزیر زمین پر، دو آسمان پر ہیں، کیا چکر کیا ہے؟ اسے تلاش کرو۔ جتنی صلاحیت عیسیٰ میں تھی اس وقت تک، وہ میرے امام کی مطلوبہ قوت سے بہت کم تھی۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ پھر حقائق بیان کرتے ہی نہیں، ہاں، یا برداشت نہیں ہوتے، یا سروں سے گزر جاتے ہیں۔ حالانکہ عیسیٰ کوئی چھوٹا موٹا باکمال نہیں تھا، پرندہ خلق کرتا تھا، غیب کی خبریں بتاتا تھا، موت و حیات پہ حکمرانی تھی، مس کر کے شفا دے دیتا تھا۔ لیکن میرے مولا کی آواز ہے، عیسیٰ جو تیرے کرشمے ہیں یہ تو میں نے اپنے غیر معصوم رعایا میں بھر دینے ہیں۔ آسمانوں پہ جا، کچھ اور پڑھ، کچھ اور سیکھ، تاکہ میرے مطلوبہ معیار پہ پورا اتر سکے۔ جی جی، کیونکہ اس وقت ہر شے حقیقی کمال پہ نظر آئے گی۔ آخری بندے تک سر اٹھانا۔ آیت آئی اور جبرن پنجرا توڑ کے آئی۔ ہاں پڑھتا ہوں، لکھنا لوح دل پر، تمہیں اپنے مولا کا اقتدار سمجھ میں آ جائے گا۔ ہاں کم از کم تصور کا دے میں ایک تصور، نقش ضرور ہو جائے گا انشاءاللہ، یہ میرا وعدہ ہے۔ فرمایا یوما، سورہ نبا ہے، 30واں پارہ ہے، یوما ینفخ فی الصور فتاتون افواجا وفتحت السماء فکانت ابوابا۔ فرمایا جب سور پھونکا جائے گا اور تمہارے کچھ گروہ اٹھائے جائیں گے۔ معلوم ہو یہ قیامت کی بات نہیں، کیونکہ قیامت کے دن ہر کوئی اٹھے گا۔ قیامت کے دن کچھ گروہ نہیں اٹھیں گے، سب اٹھیں گے۔ یہاں کچھ گروہ اٹھائے جائیں گے، کیونکہ سور بھی 2 دفعہ پھونکا جانا ہے، ایک قیامت کبریٰ کے دن، ایک قیامت صغریٰ کے دن۔ پھر اس وقت ہوگا کیا؟ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ، آسمان کھول دیا جائے گا۔ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، آسمان میں در ہی در ہو جائیں گے۔ بلکہ اللہ کہہ رہا ہے فَكَانَتْ أَبْوَابًا، آسمان نہیں رہیں گے، ابواب ہو جائیں گے، دروازے ہی دروازے۔ چلو میں چپ ہو جاتا ہوں، آپ سوچ لو، جب نتیجے پہ پہنچنا مجھے بتا دینا، ورنہ تمہارا کام صرف سننا ہے، سوچنا نہیں۔ سوچو گے تو میں اکیلا رہ جاؤں گا۔ یہ بھی منظر نگاری کر رہی ہے تیرے امام کے ظہور کی۔ جب تیرے امام کا ظہور ہوگا، آسمانوں کے در کھلیں گے، در ہی در۔ ایک در اگر آسمان میں کھلے تو کیا ہوتا ہے جانتے ہو؟ اور سورہ ہجر کو پڑھو، اللہ فرما رہا ہے لو فتحنا علیہم بابا من السماء فظلوا فیہ یعرجون لقالوا انما سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا فی السماء بروجا وزیناها للناظرین۔ فرمایا اگر ہم آسمان میں ایک دروازہ کھول دیں، ایک دروازہ، اور یہ لوگ اس پہ چڑھ آئیں، تو جو کچھ وہاں دیکھیں گے، دیکھ کے پکار اٹھیں گے، کیا؟ انما سکرت ابصارنا، یا ہماری آنکھوں پہ نشہ چھا گیا ہے، بل نحن قوم مسحورون، یا ہم پہ جادو کر دیا گیا ہے۔
اللہ کہہ رہا ہے نہ نشہ ہے نہ جادو ہے. لقد جعلنا فی السماء بروجا، ہم نے آسمانوں میں برج بنائے ہیں. وزیناہ للناظرین، اور دیکھنے والوں کے لیے، ناظرین کے لیے زینت رکھی. نہیں، اگر کوئی دیکھ نہ سکے ناظرین کہنے کا فائدہ. سر اٹھا. جب تیرے زمانے کا امام آئے گا اس دن آسمان آسمان نہیں رہے گا، در ہی در، در ہی در، در ہی در، باب ہی باب، ابواب ہی ابواب. تقریر کر رہا ہوگا میرا امام. فلک الافلاق پہ یہ ہے، بیت المعمور کے ساتھ یہ ہے، آسمان ہفتم پہ یہ ہے، آسمان چہارم پہ یہ ہے. اچانک دیکھیں گے. ندیم تو سوچ رہا ہے کہ میں دیکھتا کہ فلک الافلاق پہ کیا ہے. ہم نے در کھول دیا ہے، جا دیکھ کے آ جا. اللہ یہ بسم اللہ. میرا خیال ہے تمہارے اشرے میں نے ایک اشارہ دیا تھا کہ علی نام ہے اجمال کا اور قائم نام ہے تفصیل کا. ہاں، کیونکہ علی کے زمانے میں تفصیل کو برداشت کرنے والا کوئی تھا نہیں، اور جب تیرے زمانے کا امام آئے گا عقلوں کو کامل کر دے گا بلا تشبیہ. بیٹھا اپنے ممبر پہ رہے گا اور وہیں سے ہاتھ لہرا دے گا روئے زمین پر. جی اللہ کا پھیلا ہوا ہاتھ کائنات عالم کے سروں پہ جب پھرے گا عقلیں اتنی کامل ہو جائیں گی. کہہ دوں کہ اتنی گزرے ہوئے دور میں موسیٰ کی بھی نہیں تھی. جی اور یہ میرا مولا اپنی غیر معصوم رعایا کے ساتھ کرے گا. میں تو ان کی غم خیر خواہی کر رہا ہوں کہ تاکہ جب سردار آئے تو مشکل پیش نہ آئے، کیونکہ جب اس نے آنا ہے نا توبہ کا در ہو جائے گا بند. پھر نہ سوچنے کی اجازت ہوگی، نہ شک حلال ہوگا. یہ عباس کے دائیں بائیں علم ہے، میں نے یہی پڑھ رکھا ہے کتابوں میں کہ اچانک کسی دن کسی شہر کے، کسی محلے کی، کسی گلی کے، کسی گھر کا کوئی بندہ سور ہو جائے گا، ریچھ بن جائے گا، کتے کی طرح مشق ہو جائے گا. گھر والے لاٹھیاں مار مار کے کہیں گے نکالو حرامی کو باہر، یقیناً اس نے امام میں شک کیا ہوگا. سمجھ آ رہی بات؟ جو ہاں، تو اس لیے جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ پہلے سے سمجھ لو. ہاں، پہلے سے جان لو. اس زمانے میں اجمال تھا، میرے زمانے کے امام کے دور میں شاد باش تفصیل ہوگی. حالانکہ جو علی ہے وہی یہ ہے. بہت سی قدریں مشترک ہیں. اسد اللہ کے صفات دو قسم کے ہیں، جلالی، جمالی. 14 کے 14 اس کے جلال و جمال دونوں کے مظہر ہیں. لیکن پھر خصوصیت سے ڈاکٹر صاحب کوئی مظہر کل ہے کسی صفت کا. علی میں جمال الہی بھی ہے مگر علی اللہ کے جلال کا مظہر کل ہے. اور تیرے زمانے کا امام اللہ کے جمال کا مظہر کل ہے. اور یہیں سے اسی فلسفے کو سمجھ لو، جلال ظاہر کیا جاتا ہے، جمال چھپایا جاتا ہے. جو جلال ظہور کا تقاضا کرتا ہے، جمال پردے کا تقاضا کرتا ہے، اسی لیے پردے میں ہے. جی ظہور کے وقت عکس ہو جائے گا،
جمال جلال بن جائے گا، جلال جمال بن جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی میری بات دوستو یا نہیں؟ ہاں، دونوں کی قدریں مشترک۔ تم دیکھ لو، علی بھی کعبے سے ملتا ہے، قائم بھی کعبے سے ڈھونڈا جاتا ہے، بس اتنا فرق ہے، ایک مولود کعبہ کہلاتا ہے، دوسرا موجود کعبہ کہلاتا ہے۔ ہاں؟ اور ایک فکرہ ہے، بالکل ہوا کے جھونکے کی طرح کہہ کے گزرنا چاہتا ہوں۔ علی نے بیت اللہ میں در بنایا مرضی کا، اور یہ آسمانوں میں کئی در بنائے گا مرضی کے۔ اللہ عظمت اللہ، پہلے پڑھ گئی بات دوستو جنی؟ علی نے بیت اللہ میں در بنایا۔ نا میں چلا جاؤں اور پھر بعد میں یہ نہ سوچتے رہ جانا کہ اس کا مطلب ہے قائم آسمان آسمان ہے، اللہ کا گھر تو نہیں ہے، کعبہ تو بیت اللہ ہے۔ جی آؤ، ایک نہیں انبار چھت جتنا کتابوں کا میری ذمہ داری، زبان عصمت جنبش میں آ رہی ہے۔ فرماتے ہیں اِنَّا لِصَاحِبِ هَذَا الْأَمْرِ لَكَنْزًا فِي زَهْرِ الْكَعْبَةِ اِذَا زَهْرَ يَسْتَخْرِجُ مِنْ جِدَارِ الْكَعْبَةِ رِجَالًا مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَأَصْحَابَ الْكَهْفِ وَيُوشَعَ بْنَ نُونَ وَسَلْمَانَ الْفَارِسِي وَأَبَا ذَرَّ الْغَفَّارِ وَأَبَا دَجَّانَ وَمَالِكَ الْأَشْتَرِ وَابْنَ شَرِيكَ الْعَامِرِ۔ مولا فرماتے ہیں کعبے کی پچھلی دیوار میں ہمارے قائم کا خزانہ چھپا ہوا ہے، نہ سونے کا نہ چاندی کا، بلکہ کچھ لوگ ہیں جب ہمارا قائم ظہور کرے گا کعبے کی دیوار کو پھاڑ کے کعبے کی دیوار کو پھاڑ کے 15 بندے موسیٰ کی قوم سے نکالے گا، 7 اصحاب کہف کو برآمد کرے گا، یوشع بن نون کو نکالے گا، سلمان فارسی کو نکالے گا، ابو ذر کو نکالے گا، ابو دجانہ انصاری کو نکالے گا، مالک اشتر کو نکالے گا، عبداللہ بن شریک عامری کو نکالے گا۔ اب مجھے نہیں پتا یزانو کہاں ہے، میز پر نہیں، ہر منکر کے گلے پر ہے، ہر مقصر کی گردن پر ہے، کلیجے پہ دراڑ آئے یا رخسار پہ بہار، یہ مقدر ہے ہر شخص کا، لیکن غضنفر کہنے پہ مجبور ہے۔ آج پتا چلا کہ علی نے آتے ہوئے تو دیوار پھاڑی تھی، جاتے ہوئے دیوار نہیں پھاڑی۔ جی برآمدگی کے وقت علی دروازے سے نکلا تھا، کہنے یہ لگا ہوں کمزور دل والا چلا جائے، جس کے اعصاب پہاڑ سے زیادہ فولادی ہیں وہ میری طرف دیکھے اور لکھے لوہے دل پر، جو اللہ کے گھر کی دیوار کو چیر کے خود نکلے اسے علی کہتے ہیں، اور جو اللہ کے گھر کی دیواروں سے اپنا لشکر نکالے اسے قائم کہتے ہیں۔ اللہ بس کریں میرا مولا اللہ کے گھر سے جی اب پتہ نہیں کوئی کہاں دفن ہوا، کس کی کہاں قبر بنی، لیکن میرے زمانے کا سلطان برآمد دیوار کعبہ سے کر رہا ہے۔ ہاں پھر جب تیرا سردار آئے گا زمین و آسمان کی سلطنت کی سرحدیں ایک ہو جائیں گی۔
ہاں کعبہ بھی جائے گا میں آسمان سے آیا تھا، زمین پہ نہیں بنا یہ. جی ہاں، کیونکہ جب آدم کو جنت سے نکالا گیا تو جہاں اور وجوہات پر روئے، ایک سبب یہ بھی تھا کہ بالنے والے وہاں تو بیت المعمور تھا، اس کا طواف ہو جاتا تھا، اس کی طرف رخ کر کے سجدہ ہو سکتا تھا، زمین خالی ہے. اللہ نے بیت المعمور کی شکل کا مکان بنا کے اس کا نام کعبہ رکھا اور آدم سے کہا طواف بھی اس کا کر، سجدہ بھی اس کا. یعنی تیرے باپ آدم نے عبادت کا پہلا کاروبار ہی شبیہ کے حوالے سے کیا. اللہ جیو اللہ بطل اللہ. ہاں جی، اگر بیت المعمور کی شبیہ نہ ہوتی سجدہ نہ ہو سکتا، لیکن جب تیرے زمانے کا امام آئے گا، عالمانہ زمانہ سے کہہ رہا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں، اللہ تعداد لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہا ہوں، اس وقت دوران گفتگو خود فرمائے گا تم میں کتنے لوگ ہیں میں جن کی سوچ پڑھ بھی رہا ہوں سن بھی رہا ہوں، وہ سوچ رہے ہیں کہ کعبہ شبیہ ہے بیت المعمور کی. بیت المعمور کیسا ہوگا؟ اشارہ